بالخصوص میلاد نور ہے اور ڈولیاں مومنین و مومنات رادو کی پھیلائیں اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوجہ بلند صلوات پڑھیے۔ وارث دین خدا، وارث شہدائے اسلام، شہنشاہ عدالت الہیہ حضرت امام مہدی آخر زمان کے تاجیل ظہور کے لیے باوجہ بلند صلوات پڑھیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ أزلفت للمتقین والنار سعدت للکافرین والمنافقین والغاوین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ وحبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد الذي اسمه في السماوات العلى بأحمد وفي الأرضين السفلى بأبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين قال الله تعالى في حقهم وشأنهم في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم وواليهم ومتبعيهم ومنتظري فرجهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فإن أحسن الحديث أبلغ الموعظة كتاب الله، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم وخطابه المتقن وقوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ نعرہ تکبیر کی بیائی والی ہستی کا ورد کرنا اور نام لینا بندہ کے لیے عزت ہے۔ عزت سمجھتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری لائے کے درود و سلام حسنوں پہ مل کے باوازِ بلند صلوات پڑھیے۔ بالخصوص جو یہ جشن ہے میلاد حضرت محسن انسانیت، لخت جگر خاتم انبیاء، جگرگوشہ علی و بطول، ہادی برحق، امام کل حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئی، پوری انسانیت کے لیے خوشخبری بن کے آئی، قیامت تک کے لیے شفاعت امت کا وسیلہ بن کے آیا۔ اس لیے ہم تو خطاکار، ہم تو عاجز و گناہگار، ہمارے لیے تو اتنی خوشی ہوتی ہے، ہمیں تو اتنا
سہارا ملتا ہے، چونکہ گناہگاروں کی شفاعت کا وسیلہ آ گیا، ہمارے بخشانے کا انتظام ہو گیا۔ اور پھر دوسرا عظیم پر مسرت موقع ہے، 4 شعبان کا دن تھا اور آج شب پنجم، 4 شعبان عظیم یوم ہوا جب اسی امام میں بزرگوار لاخت جگر رسول خدا جگرگوش علی و بطول نے اپنی گود میں اپنے بھائی عباس کو اٹھایا۔ اے ایمان والو، اے محبت کے نور سے چمکتے ہوئے چہروں، آپ سب کو ان عظیم ہستیوں کی ولادت کی مبارکبادی کا شرف حاصل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب العزت والجلال اس عظیم ولادت نور پہ ہم سب کو نور ہدایت سے منور فرمائے۔ اس میلاد نور ہدایت پر ہم سب کو ہدایت سے آراستہ فرمائے۔ اس عظیم شفاعت گزار جس طرح کے روزانہ ہمارے دل و جان آیت تطہیر کا شان نزول، سورہ احزاب کی آیت تطہیر کی شان نزول میں جو حدیث قصہ کی تلاوت کر کے اپنے دل کو نورانی فرماتے ہو اور یہ امید و عقیدہ لگاتے ہو اور واقعاً برحق ہے، اس روایت مسند مطابق صاحب احوال نے لکھا جو آیت تطہیر کے اس شان نزول کو یاد کرتا ہے پھر وہ قرۂ عرض ملائکۃ اللہ کے نازل ہونے کا مقام بن جاتا ہے۔ فقط نازل نہیں ہوتے، اتنی محبت، اتنی پیار اور اتنی خوشی انہیں ہوتی ہے، ان پڑھنے والوں، ان سننے والوں کو اپنے پروں میں لپیٹ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ مست ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ تطہیر والوں کی سنا میں رہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رسم دعا رہتے ہیں۔ وہاں جملہ ہے یا ولدی یا قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی و یا شافع امتی۔ جب حضرت رسول اللہ نے اپنی لخت جگر کا تعارف کروایا تو یہی کہا، آ میرا لال، آ میرا بیٹا، اللہ نے ہر ایک کی نسل کو بیٹوں سے چلایا ہے، میری نسل کو میری دختر زہرا سے چلا کر حسین اللہ نے مجھے تو جیسا بیٹا عطا کیا ہے، تو ہے میرا لخت جگر، تو ہے میری امت کا شافع۔ اس لیے آج جتنی مسرت کر سکتے ہو، جتنا آپ نے آپ کو حشاش بشاش کر سکتے ہو، جتنا دل و ایمان کو نورانی کر سکتے ہو، جتنا اپنے اندر اظہار شکر اجالا سکتے ہو، اس شرط کے ساتھ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم شکر کرتے جاؤ گے اتنا میں نعمتیں بڑھاتا ہی جاؤں گا۔ دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہی طلب کرتے ہیں اس عظیم مولا کی شہادت کے باعث ان لخت جگر امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے لیے ان کی عزت اگر کسی ایک فیملی اور خاندان کی بات ہوتی شاید نہیں، یہ اس عظیم نعمت کبریٰ کے طرف سے ادا کرتا نعمت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محمد دے دے اسے اپنے سینے سے لگا لو، اسے اپنا دین بنا لو، اسے اپنا ایمان بنا لو، اسے زندگی کا معیار بنا لو، کیونکہ میرا محمد وہی دیتا ہے جو میں رب دیتا ہوں، وہی کہتا ہے جو میرا رب کہتا ہے، اپنی طرح سے تو یہ بات ہی نہیں کرتا، اس کی سوچ ہے تو میں رب کی سوچ، اس کی فکر ہے تو میں رب کی فکر، اس کی زبان ہے تو میں رب کی زبان۔ اس لیے پہلا لسان اللہ محمد رسول اللہ، اور اس لسان اللہ کے ذریعہ دوسری ہستی لسان اللہ بنی، تو جس کو محمد رسول اللہ نے لسان اللہ کہا وہی بنا۔ کہا من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا، پہلا مولا میں ہوں اور میرا نائب مولا علی ہے۔ پہلا شفاعت گزار میں ہوں اور میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ میرا لال فقط میرا بیٹا نہیں، تمہارے گناہگاروں کو گناہ سے پاک کر کے اس جنت فردوس کے پاکیزہ ماحول میں لے جانے والے رہبر کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ابوہما
خیر منہما، یہ فقط میرا بیٹا تو نہیں، یہ تو جوانان جنت کا سردار ہے، اور ان دونوں کا بابا ان دونوں کا بھی سردار ہے۔ روایت میں جملہ ہے کہ انما الحسین باب من ابواب الجنہ، کبھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و رفیقۃ النجات، میرا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جس پر حسین راضی، اس پر میں محمد راضی، جس پر میں محمد راضی اس پر میرا خدا راضی، اس کا انعام جنت۔ اگر چاہتے ہو جہنم کی دہتے ہوئے انگاروں سے کہ جو گناہوں کا مجسمہ ہوتا ہے، ان آلودگیوں سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ ان ہستیوں کے در پہ جھک جاؤ جن کی شان میں انما یرید اللہ نازل ہوئی ہے، جن کی شان میں قل لا اسألکم علیہ اجرا کی آیت نازل ہوئی ہے، ان کی در پہ جھک جاؤ۔ اس لیے میں روایت تو اس طرح ہے، کہا کہ اب میں پہنچا عرش عظیم پر، سوچا جملہ روایت کسی طرح کہ شاید مجھے بھی صدا آئے، وہی صدا کہ جناب موسیٰ پہ آئی، یا موسیٰ انک بوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ آپ وادی مقدس طور میں تشریف لاج کے ہیں اور میری میقات کا شرف حاصل ہونے والا ہے، اس مقام پہ آؤ، لیکن ایک شرط ہے فخلع نعلے، اپنی نالین اتار دو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، فخلع نعلے، اپنی نالین اتار دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بس یہی تصور کیا کہ عرش کے ایک ایک کونے سے اس متکلم کہ جو بولتا ہے لیکن زبان کے بغیر، وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے، چونکہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، عرش کے کونے کونے قدرت الہیہ سے آوازیں آنے لگی، وہ موسیٰ تھا، تو محمد مصطفیٰ ہے، اپنی نائن سمائے آؤ اور میرے عرش کو عزت بخشو۔ تھوڑا سا سمجھ دلاؤں، عرش کیا ہے اور عرش کی عزت کیا ہے، عرش کیا آیا ہے، عرش اشارہ ہے، عرش بھاوا ہے، عرش سمجھانے کے لیے ہے، میں اللہ نے اقتدار کل، میں پوری کائنات پر اقتدار کل رکھا ہوں، لیکن میرے اقتدار کو سین بنانے والا، میرے اقتدار کو کائنات پہ عملی بنانے والا، میرے دین اور اقتدار کو اور میری حکومت کو اگر کوئی کامل نفذ کرے گا تو آؤ اے محمد تیرے ذریعہ میرا اقتدار عظیم دنیا میں ظاہر ہوگا، ورنہ تمہیں عطا کل شے قدیر۔ اس طرح ہی کہ بس میں فقط اسی اپنے عرش ہونے پر فخر کروں، اور یہ جو روایت کہتی ہے کہ بلایا عرشوں پر، کیوں بلایا؟ قال لنوریہ من آیاتنا، میری آیات کو دیکھے اور جا کر عظیم آیات کا چشم دید گواہ بن کر پھر اس آیات کی حکومت کو عملی طور پر ہاتھی بن کے نافذ کرے۔ پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن میری حکومت کو نافذ کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ شاید میں سجا سکوں، اللہ کے رحمت سے تو ایسا میں نے پھر بھی بیٹھا ہوں کہ کل حکومت کا مالک چونکہ ان الحکم الا للہ، حاکم اول میں ہوں، لیکن اس کو نافذ کرانے کے لیے میں جبر کا راستہ اختیار نہیں کیا، چونکہ دین میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، لو شاء اللہ لہداکم اجمعین، اگر میں جبر پہ آتا تو کوئی میرا مخالف ہو ہی نہ سکتا، لیکن میں نے رکھا اختیار، اور اس اختیاری حالت میں میں نے اپنی ولایت کا تاج انا ولیکم اللہ الہ حاکم میں ہوں، میری حکومت کا نائب نفذ کنندہ اختیار دیتے ہوئے محمد رسول اللہ، اور اسی کی نیابت میں نائب علی ولی اللہ، فرمایا حاکم اول میں ہوں، جس حکومت دوں۔ اب کون سی حکومت دی؟ یہی کہ آپ میری شریعت کو نافذ کریں گے، آپ میں دین کو لوگوں کو اختیار دے کر ان کے ذہنوں کو نور بنا کر اور نوران بنا کر نافذ کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہدایت کا حاکم میں ہوں، میں نے تو اس آیت کی حکومت نقشہ اوپر نگاہ اٹھائی تو عرش کے محراب پہ مجھے ہدایت کا وہ عظیم نسخہ لکھا ہوا نظر آیا، مجھے وہاں نظر آیا لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔
ہدایت کی حکومت لوگوں کے دلوں میں توحید رب کو سمیٹنے والی ہنسیاں اور ان کو اس طرح نافذ کرنا لوگوں کے دل و جان سے آواز نکلے کہ برحق خدا ایک ہے، جس کے سامنے محمد بھی سجدہ ریز ہے، جس کے سامنے علی بھی سجدہ ریز ہے، جس کے سامنے حسن و حسین بھی سجدہ ریز ہے. اس کو کہہ رہے حکومت الہی قبلی. اسی لیے آج ہم محتاج ہدایت، ہم محتاج بخشش، ہم ہدایت کے پیاسے. خوشی ایسی ہو رہے ہیں رب ذوالجلال نے ہم پوری کائنات کی ہدایت کے لیے عظیم نسخہ ہدایت محمد رسول اللہ کا عظیم معاون، ان کے مشن کا مدد گزار اور ان کی اتنی مدد گزاری کرنے والا ابھی فیلڈ میں وارد نہیں ہوئے. اتنا اعتماد تھا، کہا اگر مجھے ہادی پر حق سمجھتے ہو تو آج سے اعلان کر رہا ہوں حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یعنی میں اگر ہدایت کا منبع ہوں تو ہدایت معاون حسین ہے. اگر میں جنت تک لے جانے والا ہوں تو جنت تک امن سے پہنچانے والا میرا حسین ہے. اگر میں سجدے کی طرف بلاتا ہوں تو سجدوں سر کھانے والا حسین ہے. اگر میں قرآن کرا رہی ہوں تو لوگ سینا پر میرا قرآن پڑھنے والا حسین ہوگا. ثابت کرے گا کہ یہ نامے کی کتاب بھی برحق ہے اور نانا بھی. انہیں خوشی منائیں کہ انہیں دنیا کو دعوت عظیم دیں اور لوگوں آؤ گمراہیوں سے بچنا ہے. تو حسین کی رحمت کا دروازہ کھل گیا. یا حسین کتنا عجیب بھرا ہے. اور اس میں مجھے جملہ یاد آ گیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ. ضرور بیان کیا جانا چاہیے میلاد نور حسین کے موقع پر میں گواہی دیتا ہوں، سلام ہو اے ہستی، تو ایسی ہستی تھی کہ جس کو رب نے نور بنایا. اور نور آج سے نہیں بنایا، جب سے عالم کو پیدا کیا، جب سے انسانیت کی دائرہ جسمانی ابتدا ہوئی تو آپ کو نور بنا کر اس شان پہ رکھ دیا. آدم سے لے کر ابو طالب تک نور رہا. تو جب بھی نور، تمہارا آبا و اجداد بھی نور، تو ہدایت کے نور سے مراد ہے. اس لیے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ، جو 3 شعبان المعظم کو سیدہ طاہرہ کی گود بلخت گر پیدا ہوا، بی بی فرماتی ہے ہوا ینسنی، ابھی میں بطن پاک میں تھے کہ مجھ سے انس والی باتیں بھی کرتے تھے، مجھ سے ہم کلام بھی ہوتے تھے. میں گالی دیتی ہوں. جب میرا لال پیدا ہوا سب سے پہلے آ کر زمین پر پیشانی رکھی اور سجدہ عظیم کیا. اور اللہ کے ہادیوں نے برحق اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے منتخب کردہ انسانیت کے انبیاء ہوں یا ائمہ طاہرین ہوں، اولین لمحے سے جب بھی ان کا دنیا میں ولادت کے ذریعہ ظہور ہوتا ہے، لفظ ظہور میں اشباہ نہ ہو، ظہور بھی ٹھیک ہے، لیکن ولایت کا انکار، ولادت کا انکار پورے جشن کا انکار ہے. پورے جشن کا انکار ہو گیا. نہیں، ولادت 100% ہے. ایک والد گرامی ہے اور ایک باب گرامی ہے، ایک جد علیم ہے، ایک جد نانا ہے اور ایک جد دادا گرامی ہے. اس جد پاک میں بھی سلام، نان محمد رسول اللہ بنا، اس جد میں بھی سلام، دادا بن کا ابو طالب کہلایا. دونوں ہستیوں پہ سلام، اس بابا پہ سلام، اس والدہ پہ بھی سلام. ایسا عظیم خاندان ہے. ظہور بول دیتے ہیں لیکن کیونکہ ایک اشباہ ڈالتے ہیں، ایک بہت بڑا وعدہ ہو گیا ہے، بعض لوگوں کو ڈالا گیا ہے. نہیں، اگر تو حسینی ہے اور میں یقین رکھتا ہوں صد حسینی ہے تو تو زیارت امام حسین میں بھی 100% یقین رکھے گا اور اس اپنی عبادت کا حصہ بنائے گا. ہم شب جمعہ کو عبادت کرتے ہیں تو رخ کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ حسین مولا کے ذکر پر محمد راضی ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ راضی تو اللہ راضی ہوتا ہے. جب پر اللہ راضی ہو وہی تو عبادت ہوتی ہے.
جب جو کو کہتے اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم نجس کا لاہلیت انجسھا، میں رخ کر کے قبر حسین کی طرف یہی عرض کرتا ہوں مولا میں گواہی دیتا ہوں پورے جہان کائنات کو گواہ بنا کر کہ تو ایسا نور عظیم تھا، ایک پاکیزہ شجر عظیم تھا جہاں تک اول سے لے کر آخر تک نہ کوئی صلب آپ نعوذ باللہ ایسی تھی۔ صلب کہتے ہیں والد کی طرف کو اور رنگ کہتے ہیں مدر کی طرف سے۔ اے حسین عظیم تیری یہ ابتدائی نسل نہیں بلکہ جناب زہرا سے لے کر جناب علی سے لے کر جناب زہرا سے محمد مصطفیٰ تک، محمد مصطفیٰ سے جناب عبداللہ تک، جناب عبداللہ سے جناب عبدالمطلب سے، حضرت علی سے لے کر جناب ابو طالب اور جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد، یہ تمام تیرے اجداد طاہرات ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی زمین کسی بت کے سامنے جھکائی ہو۔ تو بھی نور ہے، تیرے آبا اجداد بھی نور ہے۔ اس لیے ولادت کا انکار بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ انکم، جب ہم پیدا ہوتے لا تعلمون شیئا، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو آتے ہی زمین پر اللہ کا سجدہ کر، ہم آتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر بھی قرآن نازل نہیں ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دو جملے ہیں، ایک ہے اقرا، ایک ہے اقرا ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کچھ پڑھ کے علی سناؤ۔ دوسرا جملہ ہے کیا آقا میں کچھ پڑھ کے سناؤں؟ ابھی 3 دن کی عمر ہے اور ابھی چھوٹی تھی عمر ہے، لیکن 3 دن میں عرض کیا میں کچھ پڑھ کے سناؤں تو بس مسرائے محمد رسول اللہ، فوراً مسرائے علی بن ابی طالب اور زبان پاک سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آؤ علی موجے کو پہچانو۔ علی پیدا ہوتا ہے تو موجے کے ساتھ ہاتھوں پہ آئے تو اذان کے بول بول کے کہتا ہے القرآن علی وعلی مع القرآن۔ کیونکہ ہدایت محور یہی، ہدایت کا مرکز یہی خاندان ہے۔ جو کچھ لینا ہے ہاں اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے۔ مجھے روٹی کی ضرورت ہے تو روٹی مانگوں گا، مجھے مال کی ضرورت ہے تو میں مال مانگوں گا، اور جس کو جنت کی ضرورت ہے وہ جنت مانگے گا۔ ہم مقررین نے اور ذاکرین نے تو چونکہ ہم پیسے کے لیے خود پریشان ہوتے ہیں تو ہم کہتے پیسے ہی مل آئے دربار حسین سے تو بہت کچھ بڑا مولا کرم ہے جی، مولا کرم ہو گیا جی، ہم کوئی ساری نہ رکھتے تو ہمیں ٹوڑیاں مل گئیں، بس یہی کرم نہیں۔ کرم یہ ہے، کرم حقیقت یہ ہے کہ تم ایسا بن جا جیسا جون بن گیا تھا، ایسا بنا جیسے حبیب ابن مظاہر بن گئے تھے، ایسا بنا جیسے مسلم نے اصحاب نے ایسا بن کے دکھا جیسے ابو ذر بن گئے تھے۔ اپنی اپروچ ہے، اللہ کا انکار نہیں۔ دینی کی توسط سے وما خلق السماء والارض ولا ادم حیا ولا قمر منیا ولا شمس مضیا، نہیں کوئی کائنات کا ایک ذرہ بھی ہے تو سب کا محمد آل محمد کا ہے۔ لیکن اصل یہ ہستیاں مال دنیا کو پسند کرنے والی ہوتی تو مال کے اوپر فخر کرتے، یہ ٹاکیوں پہ پیوند پہ فخر کرتے ہیں۔ امیر المومنین پیوند پہ فخر کرتے ہیں اور ان کا گورنر اگر جاتا ہے ایک اعلیٰ عدالت میں، قصر کا گورنر اب ابن حنیف اور اعلیٰ شان خانے اور ایسے لوگوں کے دسترخوان پر تو امیر المومنین بلا کر ان کی بات درست کرتے ہیں۔ گورنر علی کا ہے اور ان لوگوں کے دسترخوان پہ جاتا ہے جہاں سے غریبوں کو حقے دیے جاتے ہیں، کیا فقراء کا مال ادا نہیں کیا جاتا؟ نہیں، بننا ہے تو باقی دیکھا سیمان فارسی کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کوئی سے دوست آتے ہوئے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، امیر المومنین مدینے میں اور آنن کسی اور علاقے میں خیبر پہنچ جائیں یا مدائن پہنچ جائیں، ہم تو تاریخ اعتبار سے خیبر کے اوپر بعض کا بات تاریخ کی وجہ سے نہیں کرتے کہ تاریخ اتنی حمایت نہیں کرتی، لیکن وہ ہستی جن کا سچا تابعدار عراق شہر مدائن دنیا سے کوچ کرتا ہے اور مولا مدینے میں ہے 1 میل کا فاصلہ، جس دن سلیمان فوت ہوتے ہیں اس دن علی ان کا جنازہ 1000 میلوں کے بعد موجودہ امام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایک ہی تو میں ذاکر اور مولوی تعریف اور قصیدہ پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھ
دعا مانگا ہے لی ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہم رحم علی سلمان، اس عظیم ہستی پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، الذی لم یترک من الدنیا شیئا، جس دنیا کی گھٹیا دولت ہے، دنیا کی کسی گھٹیا چیز کو اپنی وراثت بنا کر چھوڑ کے نہیں گیا، جھوپڑیوں پہ رہے لگا، محل کو چھوڑ دیا، دانتوں کو چھوڑ کر ہاتھوں سے مزدوری کر کے اپنی روزی کمانے لگا۔ سائل کہتا ہے بلا کیا کہہ رہے ہو؟ میں دیکھ کے آیا ہوں مال تو موجود ہے۔ حضرت نے سنی کر دی، پھر اللہم ارحم علی سلمان، میرے سلمان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما، الذی لم یترک من الدنیا، گورنر ہوتے ہوئے، اقتدار رکھتے ہوئے دنیا سے کوئی نہیں بنایا۔ پھر دوبارہ اسی نے سوال کیا، حضرت نے سنی کر دی، تیسری دفعہ جب مولا تیسری دفعہ کا خدایا ہمارے سلمان پر کہ جس سے اتنے اقتدار کے باوجود ہی دنیا کے مال کو اپنا مطمئن نظر نہیں بنایا، رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ بس یہ کہہ رہے تھے کہ سائل نے کہا اللہ میں جھوپڑی میں دیکھ آیا ہوں، مال بھی موجود ہے، تلوار پڑ لیجیے آواز بند، مال بھی موجود ہے، کاغذوں کے تحت چلتے ہیں۔ مولا کائنات کہ جو مدینے سے سینکڑوں میل کی مسافت ایک دن میں، کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آصف رخیہ سینکڑوں میلوں سے تخت بلقیس ہو فتحین میں منگا سکتے ہیں، تو میں تو وہ ہوں جس کے پاس منل کتاب نہیں، بلکہ میں وہ ہوں جس کے پاس ومن عندہ ام الکتاب۔ میں نہیں کہہ رہا، میں پیغمبر کہہ رہا تھا القرآن معلین وعلی ام القرآن، تم گواہی دو نہ دو، میرے لیے تو کفا اللہ شہید، میرا اللہ گواہ ہے یا وہ ہستی گواہ ہے جیسے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے، میں تو پوری کتاب کے ذریعہ آنن فانن پہنچ سکا ہوں، لیکن دعا مانگی کس کے لیے؟ دنیا سے محبت نہیں کی۔ ہم چلے جھوپڑی میں پہنچے، سرانے کیا دیکھا؟ چپاتی پڑی ہوئی ہے اور چپاتی کے ساتھ کوئی ترشی یا کوئی سال معمولی سبرا ہے، وہی کھڑے ہو کر روایت کہتی ہے مولا کائنات امیر المومنین نے فرمایا اللہم ارحم علی سلمان، سلمان پر لاکھ کروڑوں رحمت نازل کر، جس نے دنیا سے اپنی وراثت نہیں بنائی، جبکہ اقتدار کے وہ کچھ نہ آگے کہ ان کے وراثت میں ہو، توڑ کر لوگ ان کی وراثتوں کو دونوں کو توڑ کر تقسیم کر رہے تھے۔ آؤ تمہیں بتائیں کہ ہم ہدایت کے مرکز کے عظیم ہستیاں اور ہمارے نائب وہ ہوتے ہیں، ہر اشیاء وہ ہوتے ہیں جو اقتدار پر ناز نہیں کرتے، اقتدار کو ہدایت و وسیلہ بناتے ہیں اور اس کے ذریعہ مخلوق خدا پر احسان کرتے ہیں۔ حضرت نے دعا مانگی تو سائل حیران ہو گیا کہ کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ پہ بھی کہ جہاں مال پڑا ہے، مال کیا ہے؟ آدھی روٹی، چپاتی اور تھوڑا سا سالن، بس جس مقام پر دعا مانگی تو مسرا کلی نبی علیہ فرماتے ہیں آؤ ہم اپنے شیعہ اور ہدایت عظیم آثار میں سے فرما ادھر دیکھو، جب دیکھا وہاں ٹوکری بنی ہوئی پڑی تھی جو آدھی تھی اور آدھی رہ گئی تھی، فرمایا اپنی روزی کھانے والا ٹوکریوں سے روزی لیتا تھا اور اللہ کا مال مخلوق میں تقسیم کرتا تھا۔ ہدایت یہ ہے، میلاد اس لیے منایا جاتا ہے، اس سب سے ضرورت یہ ہے کہ گمراہیاں پھیل رہی ہیں، اعتقادات غلط ہو رہے ہیں، عمل بد عملیوں میں تبدیل کر دی گئے ہیں، زیادہ ضرور ہے کہ آؤ اس ہستی کے در پہ آؤ جس کو پیغمبر نے فرمایا مصباح الہدی سفینۃ النجات، گمراہیوں کو کاٹنے والا، اس لیے فرمایا میں مدینے سے اس مشکل حالت میں نہیں نکلا، اگر نکلا ہوں تو اس لیے میں جا رہا ہوں تاکہ نانے کی امت کی اصلاح کر دوں، نان کی امت کی بگڑی حالت کو میں اصلاح ہدایت بدل دوں۔ اگر ہدایت کا اصل موضوع تھا تو آئیے میلاد کو ہدایت کے جشن میں منائے، ہدایت حصول کے جشن کے لیے بنائے، کربلا کو قائم کیا، لیکن امت نان کی ہدایت سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جس موقع میں بھی موقع ملا اسی وقت جب موقع ملا تو اس وقت سجا گوار ہوئے، تم تیر چلاتے ہو حسین سجدہ کرتا ہے۔ کسی موقع پہ بھی جذبات نہیں آئے، کیونکہ علی کا بیٹا تھا، علی والوں پہ پانی بند کیا تو علی والوں نے پانی کے اوپر قبضہ کیا، لوگوں نے کہا اس طرح بند کرو، معاویہ کا پانی اس طرح کی انہوں نے ہمارا بند کیا، کہا نہیں، پھر ہم میں اور معاویہ والوں میں فرق کیا رہے گا، پانی تو اللہ کی عظیم ایسی خیرات ہے، بند نہ کیا، کیوں؟ چونکہ یہ ہدیہ برحق ہے۔ آئیے اس عظیم جشن کا آخری جملہ اس عظیم ہستی کا کہ جس کو کہ بھی تشریف لا چکے میں زیادہ عظمت لوں، جناب عباسی عظمت وفا کو تو ہم یقیناً بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی اس وفا میں ڈالنے کی کوشش کریں جس میں عباس نے ہمیں تربیت عطا فرمائی۔
جو ہمیں عظیم ایک تربیت کا اصول بتا گئے کہ کبھی مولا نے آنکھ اٹھا کر مولا حسین کی طرف نہیں دیکھا. بیٹھتے تھے تو ایسے جس طرح غلام بیٹھتا ہے. دو زانو ہو کے بیٹھنے والا حسین پیاسا دیام داخل ہوتا ہے, پیاسا آ جاتا ہے. تربیت فرما رہے تھے امیر المومنین نے لال کی دو زانو بٹھایا, بولنے کی عمر آ گئی تھی. ارشاد فرمایا یا بنیا ایھا العباس قل واحد, اے لال اپنی زبان سے کہو نا واحد ایک. زانو بٹھایا علی امیر المومنین نے حضرت عباس کو بھی بچپنا ہے آج کہو ایک. جناب عباس نے عرض کیا واحد ایک, تو پھر کہو اسلام دو. سکتا لازم کے لیے مولا عباس خاموش ہو جاتے ہیں. تو جناب نے اپنے لال کے چہرے کو پڑھا, کہا نا کہو دو ایک. اس زبان نے ایک دفعہ ایک مان لیا ہے, اس زبان کو دو کہنا نہیں سجتا. اب آئے کوئی آدمی اس کو پہچانے اشارہ کیا تھا, جب ایک ہستی کو مان لیا ہے تو بس وہی ایک ہے, لا شریک لہو ولا ند لہو لا مثل لہو, اور جن کے بچپن میں توحید کا اجتماع کم ہو. آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم پہچانے توحید کی عظمت ہو. اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری تبلیغات میں اختلاف ہو جاتا ہے. ہم لوگوں سے تے والوں نہیں توحید کی خاطر اور توحید کے الہ کی خاطر کرلا ہوتی ہے, اور عباس کے بازو قلم ہوتے ہیں. روایت پڑھ رہا تھا رات کو, مولا جناب امیر مومنین بچپن میں ایک کلائیوں سے کپڑا اٹھا لیتے تھے اور اپنے اہن مقدس کو حضرت عباس کے بازوؤں پہ لگا کر چومتے رہتے تھے اور اشارہ کرتے رہتے تھے اے آپ کے یہ بازو ہوں گے جو میرے عظیم لال کی خاطر کام آئیں گے ہمارے مشن کی. آئیے اپنے آپ کو اس عظیم جشن میں شامل کرتے ہوئے ان ہاتھیوں سے وہی طلب کریں جس میں ہماری کمزوری ہے. مال تو یقیناً کس کے ملتا ہے, لیکن ہدایت اس خاندان کے بغیر کہیں سے نہیں مل سکتی. انسانیت نہیں مل سکتی, عدالت نہیں مل سکتی, حیا نہیں مل سکتی, حلال و حرام پتہ نہیں چل سکتا. آؤ جھک کر ان کے در پہ جھکے, بس وہ جھکتا ہے پھر وہ حر بن کے ظاہر ہوتا ہے, وہ حر بن کے آزاد ہوتا ہے. خدا بندہ ہمیں سجی اور اسی محبت آل محمد نصیب فرما. سرکار وفا کے ذریعہ ہمیں اسلام اور حسین سے وفا کی توفیق خیر عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.